صلوات پڑھیے مل کے بابا سے۔ اپنی زبانوں کو معطر کریں، مل کے بآواز بلند درود پڑھیں۔ اگر زحمت نہ سمجھے، یہ جو پیچھے احباب بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بنے۔ صلوات پڑھتے آئیں مل کے بابا سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا برائے ظہور حجت دوراں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج یا قائم آل محمد۔ امام زمانہ کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر۔ کافی احباب تشریف فرما ہے، مل کے بآواز بلند پکاریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزید، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، آل محمد کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والمتقین، والنار للمشرکین والمنافقین والکاذبین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، الذی اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ مُحِبِّهِمْ وَشِيَّتِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنا علی دلوں میں بلند ہے۔ صاحبان گرامی قدر، عزیزان محترم، مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا اور جناب سیدہ کے نالین کے صدقے میں
آپ تمام مومنین کے مبارک چہروں کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے آپ کے سامنے آج کی اس بابرکت، باعظمت اور روحانی مجلس عزا کے لیے جو موضوع منتخب کیا وہ ناطق قرآن در قرآن صامت ہے۔ قرآن ناطق در قرآن صامت۔ اور یہ موضوع میں نے اس لیے منتخب کیا کہ مذہب شیعہ، خیر البریہ، اثنا عشریہ، پاک جعفریہ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیعوں کو قرآن آتا نہیں، شیعوں کو قرآن سننا نہیں آتا، شیعوں کو قرآن سمجھنا نہیں آتا۔ میں ماتمیوں کی جوتیوں کے صدقے میں مائک پہ منہ رکھ کے اتنا قرآن پڑھتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا، انہیں بتاتا ہوں کہ جیسا قرآن ہمیں آتا ہے ویسا تمہیں نصیب نہیں۔ جیسا قرآن ہمیں آتا ہے ویسا تمہیں نصیب نہیں، جیسا قرآن سننا ہمیں آتا ہے ویسا تمہیں نہیں آتا، اس لیے کہ تم میں اور ہم میں یہ فرق ہے۔ ارے تیرے پیر انسان ہے، ہمارے پیر بولتے ہوئے قرآن ہے۔ زندہ باد آل محمد سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ تیرے پیر انسان ہے، ہمارے پیر بولتے ہوئے قرآن ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کائنات کے رسول کی ایک حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں کائنات کا رسول ارشاد فرماتا ہے، چونکہ مجھے آج قرآن پڑھنا ہے تو پھر حق بنتا ہے کہ چونکہ قرآن نازل ہوا ہے مصطفیٰ کے قلب مطہر پر، تو پھر حق بنتا ہے کہ پہلے مصطفیٰ کی بات ہو پھر قرآن ہو۔ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ موضوع رکھا ہے قرآن اور حدیث وہ سنا رہے ہو جو ہمیں یاد، ہمارے بچے کو یاد۔ بھئی یہ بھی میرا اپنا مزاج ہے، میں پرانے شہروں میں نئی گلیاں تلاش کرتا ہوں۔ شہر پرانے ہوتے ہیں، میں رستے نئے بناتا ہوں، انشاءاللہ ایک نئی فکر دے کے جاؤں گا۔ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ بابا جی مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے، وما ینطقو عن الہوا والی زبان، اپنے دہن کے مقام رکھنے والے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا قرآن آگے ہے تو علی پیچھے ہے۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا قرآن آگے ہے تو علی پیچھے ہے، نہ مصطفیٰ نے یہ کہا علی دائیں ہے تو قرآن بائیں ہے، بلکہ مصطفیٰ نے کہا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کسی کو آگے رکھ دیتے، کسی کو پیچھے رکھ دیتے، کسی کو دائیں رکھ دیتے، کسی کو بائیں رکھ دیتے، یہ دونوں کو ساتھ ساتھ کیوں رکھا؟ اور جب نہیں آواز آئے ثاقب، میں زمانے کے جاہلوں کو بتانا ہی یہ چاہتا ہوں، ارے اگر قرآن سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو، اگر علی سمجھنا ہے تو قرآن اگر قرآن سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو، اگر علی سمجھنا ہے۔ کائنات کے رسول نے نہ کسی کو دائیں رکھا، نہ بائیں رکھا، نہ آگے رکھا، نہ پیچھے رکھا۔ میں نے کہا کسی کو آگے رکھتے، کسی کو پیچھے رکھتے، یہ دونوں کو ساتھ ساتھ کیوں رکھا؟ کہا اس لیے تاکہ تو سیالکوٹ میں آ کے یہ بتا سکے کہ قرآن بھی وہاں سے آیا ہے، علی بھی وہاں سے آیا ہے، قرآن بھی وہاں سے آیا ہے، علی بھی وہاں سے آیا ہے۔
قرآن بھی وہاں سے بابا جی مجھے 5-7 منٹ ہو گئے ہیں گفتگو کرتے ہوئے، لیکن میں نے ابھی تک کسی بندے سے یہ نہیں کہا میرے ساتھ بولو مجھے داد دو، لیکن اس جملے پہ مجھے تمہاری تائید چاہیے۔ اور الحمدللہ بابا جی آپ کے بیٹے نے اسلام آباد کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہہ کے بڑے بڑے علماء سے داد وصول کی تھی۔ اب میں جملہ آپ کی آغوش سماعت کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اب میں جملہ آپ کی آغوش سماعت کے حوالے کر کے دیکھتا ہوں کہ آپ کی معرفت کا پرندہ عشق علی کی مستی میں آسمان کی کس بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ بھئی کہا قرآن بھی وہاں سے آیا ہے، علی بھی وہاں سے آیا ہے، قرآن بھی وہاں سے آیا ہے، علی بھی وہاں سے آیا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن بھی وہاں سے آیا ہے، علی بھی وہاں سے آیا ہے، پھر دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا سنو، جو قرآن کہتا ہے وہ علی کرتا ہے، جو علی کرتا ہے وہ قرآن جو علی کرتا ہے اور جو علی کرتا ہے وہ قرآن بنتا ہے۔ اب بندے باز پریشان ہو گئے کہ یہ ثاقب نے کیا کہہ دیا کہ جو قرآن کہتا ہے وہ علی کرتا ہے۔ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ جو قرآن کہتا ہے وہ علی کرتا ہے۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، علی نے پڑھ کے دکھائی۔ قرآن نے کہا روزہ رکھو، علی نے رکھ کے دکھایا۔ قرآن نے کہا طواف کرو، علی نے کر کے دکھایا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو علی کرتا ہے وہ قرآن کیسے بنتا ہے۔ جو علی کرتا ہے وہ قرآن کیسے بنتا ہے۔ میں نے ایسے ہی ہوا میں بات نہیں کر دی کہ جو علی کرتا ہے وہ قرآن بنتا ہے، اور الحمدللہ میں نے کبھی بھی منبر کی بلندی سے ایسی بات ہی نہیں کی کہ جس کی دلیل میرے پاس موجود نہ ہو۔ میں دلیل باہر سے وزنی دیتا ہوں کہ جو علی کرتا ہے وہ قرآن کیسے بنتا ہے۔ بھائی علی نے انگوٹھی زکات میں پہلے دی۔ پڑھنے لگا ہوں میں خاموش قرآن سے بولتا ہوا قرآن پڑھنے لگا ہوں، بلکہ میں ایسے کیوں نہ کہوں کہ میں رحمان کے قرآن سے ابو طالب کے چاند کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ میں رحمان کے قرآن سے ابو طالب کے چاند کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ بس دلیل کیا ہے کہ جو علی کرتا ہے وہ قرآن بند ہے۔ صلوات پڑھیے۔ جو علی کرتا ہے وہ قرآن کیسے بنتا ہے، دلیل کیا ہے؟ بھائی علی نے انگوٹھی زکات میں پہلے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی ہادی برحق بن کے زمین پہ پہلے آئے۔ ولکل قوم ہاد کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی امام مبین بن کے پہلے آئے۔ وکل شیء احصیناہ فی امام مبین کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی ہجرت کی رات محمد مصطفیٰ کے بستر پہ محمد بن کے پہلے سو گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی عمل پہلے کرتے رہے، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی ہادی بن کے پہلے آئے، آیت بعد میں آئی۔ علی ہجرت کی رات بستر پہ پہلے سوئے، آیت بعد میں آئی۔ علی ہجرت کی رات بستر پہ پہلے سوئے، آیت بعد میں آئی۔ علی ہادی بن کے پہلے آئے، آیت بعد میں آئی۔ علی بارش قرآن بن کے پہلے آئے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی امام مبین بن کے پہلے آئے، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی بارش قرآن بن کے پہلے آئے، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی اولی الامر بن کے پہلے آئے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی کی ذوالفقار آسمان سے پہلے نازل ہوئی۔ ذوالفقار آسمان سے پہلے نازل ہوئی۔ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی کی ذوالفقار آسمان سے پہلے آئی، آیت بعد میں آئی۔ علی اولی الامر بن کے پہلے آئے، آیت بعد میں آئی۔ علی کی چوکٹ پہ ستارہ پہلے نازل ہوا۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى۔ بندہ ابھی تک خاموش بیٹھا ہے، علی چادر سیدہ میں پہلے آئے، علی چادر سیدہ میں پہلے
آئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت بعد میں نازل ہوئی. اب سیالکوٹ اپنی چپ ازمائے اور شاکب آل محمد سے ملنے والی خیرات ازماتا ہے. وہی علی کی چوکھٹ پہ ستارہ پہلے آیا, آیت بعد میں آئی. علی نے 3 دن یتیم کو, مسکین کو, اسیر کو کھانا پہلے کھلایا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت بعد میں نازل ہوئی. پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان پلانوں کے منبر پہ 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہہ کے پہلے کیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت بعد میں نازل ہوئی. جو بندہ ابھی تک خاموش بیٹھا ہے, جو لنگر سیدوں کی حویلی کا کھاتا ہے, وہ بندہ سر اٹھائے. بھائی علی عمل پہلے کرتے رہے, آیتیں بعد میں نازل ہوئی. علی 13 رجب کو محمد مصطفیٰ کے گواہ بن کے کعبے میں پہلے آئے. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب کی آیت بعد میں نازل ہوئی. بھائی اتنی آیات پڑھنے کے بعد فیصلہ تو ہو گیا. ارے کائنات, ارے جس پہ لوگ عمل کریں اسے کتاب اللہ کہتے ہیں, اور جس کا عمل ہی قرآن بن جائے اسے علی جان ولی اللہ. علی عمل پہلے کرتے رہے, آیتیں بعد میں نازل ہوئی. علی عمل, قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. اچھا یا رسول اللہ, اس قرآن کا کمال کیا ہے کہ یہ علی کے ساتھ ہے؟ نہ کچھ بندے پیچھے رہ گئے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ علی کا کمال کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ اس قرآن کا کمال کیا ہے کہ یہ علی کے ساتھ ہے. چلیں میں جملہ تبدیل کرتا ہوں تاکہ سارے بولیں. یا رسول اللہ اس قرآن کا کمال کیا ہے کہ اس علی کے ساتھ ہے جو اللہ کا کمال ہے. یا رسول اللہ قرآن کا کمال کیا ہے جو یہ اس علی کے ساتھ ہے جو اللہ کا کمال ہے. کہا اچھا قرآن کا کمال سننا ہے تو سنو, آدم کا ذکر قرآن میں, میرے ساتھ چلتے آئیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. کہا سنو قرآن کی عظمت, آدم کا ذکر قرآن میں, نوح کا ذکر قرآن میں, ابراہیم کا ذکر قرآن میں, اسماعیل کا ذکر قرآن میں, اسحاق کا ذکر قرآن میں, یعقوب کا ذکر قرآن میں, یونس کا ذکر قرآن میں, ہود کا ذکر قرآن میں, عزیز کا ذکر قرآن میں, موسیٰ کا ذکر قرآن میں, سلیمان کا ذکر قرآن میں, داؤد کا ذکر قرآن میں, موسیٰ کا ذکر قرآن میں, عیسیٰ کا ذکر قرآن میں. میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن کا کمال یہ ہے انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے, اور آپ نے کہا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. قرآن کا کمال یہ ہے کہ اس میں انبیاء کا ذکر ہے. یا رسول اللہ پھر علی کا کمال کیا ہے؟ کہا سنو, من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی حلمہ و ابراہیم فی خلتہ و موسیٰ فی حیبتہ و عیسیٰ فی زہدہ و ایوب فی صبرہ و یوسف فی جمالہ. کہا سنو علی کا کمال یہ ہے جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو وہ علی کا چہرہ. میں نے ابھی جملہ مکمل نہیں کیا, ابھی میں جملہ مکمل کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ جس بندے کے مرشد کا نام علی ہے, جس کے دل کے دھڑکن کا نام علی ہے, وہ بندہ سر اٹھائے. بھئی کیا کہا کہ قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ, اور قرآن کا کمال یہ ہے کہ انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے. کہا علی کا کمال یہ ہے کہ آدم کا ذکر, آدم کا, جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو وہ علی کا چہرہ دیکھے, جس نے نوح کا علم دیکھنا ہو وہ علی کا چہرہ دیکھے, جس نے ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو وہ علی کا چہرہ دیکھے, جس نے موسیٰ کی حیبت و جاہ و جلال دیکھنا ہو وہ علی کا چہرہ دیکھے, جس نے عیسیٰ کی عبادت دیکھنی ہو وہ علی کا چہرہ دیکھے, جس نے ایوب کا صبر دیکھنا ہو وہ علی کا چہرہ دیکھے. جملہ کہوں, جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو
जिसने यूसुफ का हुस्न देखना हो वो अली का चेहरा देखे तो पता तो चल गया। अब भी नहीं समझे कुरान किसे कहते हैं, अली किसे कहते हैं, कुरान का कमाल क्या है, अली का कमाल क्या है। अरे जिसमें अंबिया का जिक्र हो उसे किताबुल्लाह कहते हैं, और जिसके चेहरे से नबियों की ज़ियारत हो उसे अली शरफ अली। जिसके चेहरे से अंबिया की ज़ियारत हो उसे अली कहते हैं। अब पता चला कायनात के रसूल ने क्यों कहा था अली का चेहरा देखना इबादत है। अब पता चला कायनात के रसूल ने क्यों कहा था अली का चेहरा देखना इबादत है। अच्छा, अली का चेहरा अंबिया का चेहरा ऐसे ही है। अली का चेहरा अंबिया का चेहरा, अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा, अली का चेहरा अंबिया का चेहरा। तो कुरान भी वहां से आया हिदायत बन के, अली भी वहां से हादी बन के आए। अब मौलवी साहब ने ये तो माना कि कुरान वहां से आया, ये नहीं माना कि अली भी वहां से आए। ये तो माना कि कुरान वहां से हिदायत बन के आया, मगर ये नहीं माना कि अली भी वहीं से हादी बन के आए। कहा जी हमें कुरान में लिखा हुआ दिखाओ, हम मान लेते हैं कि अली वहां से आए। हमें कुरान में लिखा हुआ दिखाओ, हम मान लेते हैं कि अली वहां से आए। अब मैं धीमे लहजे में बड़ी बात करने लगा हूं, और ये कहते हुए कि हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती और हर बंदा हर बात के लिए नहीं होता, लेकिन जिस बंदे के सेंस में, जिस बंदे को ये समझ आ जाए, बात की समझ आए, वो बंदा, उस बंदे का हक बनता है कि हाथ उठा के वक्त के इमाम को सलाम करे। कहा जी हमें कुरान में लिखा हुआ दिखाओ कि अली वहां से आए, हम मान लेते हैं। मैं कहता हूं मौलवी साहब, दस्ते अदब जोड़ के कहता हूं मौलवी साहब, क्या आप लिखा हुआ मान लेते हैं? क्या आप लिखा हुआ, अगर आपकी जिद है ना कि कुरान से दिखाओ, तो आओ मैं दिखाता हूं कुरान से। अल्लाह ने कुरान में कहा। अच्छा, किस अली का जिक्र है? उस अली का जिक्र है जो पंजतन की गैरत है, इसलिए सूरत का नंबर 5। और चूंकि पंजतन ने ही सजदे कर करके उसे एक मनवाया है, इसलिए आयत का नंबर 1-5। आवाज़ रब्बुल इज्जत आई, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की तरफ से दो चीजें आई। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की जानिब से दो चीजें आई। कौन कौन सी? एक किताबे मुबीन आई, एक नूर आया। अब लफ्ज किताबे मुबीन है, कुरान नहीं। लफ्ज किताबे मुबीन है, तौरात नहीं, ज़बूर नहीं, इंजील नहीं। कहा अल्लाह की जानिब से एक किताबे मुबीन आई, एक नूर आया। अब मुसलमानों ने किताबे मुबीन का तर्जमा, जिन्होंने कुरान का तर्जमा पढ़ा है, ब्रैकेट में किया कुरान, ब्रैकेट में तर्जमा कर दिया कुरान। तो किताबे मुबीन का तर्जमा तो कुरान किया, मगर नूर का तर्जमा नूर किया। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे बड़े भाइयों ने हमें छोटा भाई समझ के हमसे प्यार ये किया। कहा जैसे किताबे मुबीन का तर्जमा कुरान हमने किया है, वैसे नूर का तर्जमा तुम कर लो। और फिर हमारे मुफस्सिरीन ने भी तहकीक की, और तहकीक करके उन्होंने भी तर्जमा लिख दिया, तफसीर कर दी। कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की तरफ से दो चीजें आई, एक कुरान आया, एक अली आया। अल्लाह की जानिब से दो चीजें आई, एक कुरान आया, एक अली आया। लेकिन मुसलमानों ने ये तो माना कि कुरान वहां से आया, मगर ये नहीं माना कि अली भी वहां से आए। मैं कहता हूँ मौलवी साहब, जिस कुरान के बारे में इतना कर रहे हो, उसे आते देखा है?
جس قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہو کیا اسے آتے دیکھا ہے؟ کوئی آیت آتی دیکھی ہو، کوئی سنٹینس آتا دیکھا ہو، کوئی فقرہ آتا دیکھا ہو، کوئی جملہ آتا دیکھا ہو، کوئی نقطہ آتا دیکھا ہو، کوئی حرف آتا دیکھا ہو؟ اچھا آپ نے نہیں دیکھا، کسی صحابی نے قرآن آتے دیکھا ہو، کسی صحابی نے آیت آتی دیکھی ہو، حرف آتا دیکھا ہو، جملہ آتا دیکھا ہو، سنٹینس آتا دیکھا ہو؟ چلو آتا نہیں دیکھا، جبریل کو لاتے دیکھا ہو، مصطفیٰ کے دل پہ اتارتے دیکھا ہو، اللہ کو بھیجتے دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں عجیب بات ہے، قرآن آتے نہیں دیکھا، اللہ کو بھیجتے نہیں دیکھا، جبریل کو لاتے نہیں دیکھا، مصطفیٰ کے دل پہ اتارتے نہیں دیکھا، پھر بھی صبح شام کہتے ہو قرآن اللہ کی جانب سے آیا، قرآن کی جانب سے آیا، قرآن اللہ کی جانب سے آیا۔ میں کہتا ہوں واہ مسلمان، جسے تو نے آتے نہیں دیکھا اس کے لیے تو مان لیا قرآن اللہ کی جانب سے آیا، تو پھر اس علی کو کیوں نہ مانا جس کی ماں کو عمران کے گھر سے رحمان کے گھر جاتے دیکھا، کعبے سے علی لاتے۔ اس کی ماں کو عمران کے گھر سے رحمان کے گھر جاتے دیکھا۔ اچھا اسے کیوں نہ مانا کہ جس کی ماں کو ابو طالب کے صحن سے چلتے دیکھا، قدموں کی آہٹ سن کے دیوار کعبہ کو پھٹتے دیکھا؟ تو قرآن بھی وہاں سے آیا، علی بھی وہاں سے آئے۔ اچھا اللہ کی جانب سے صرف قرآن نہیں آیا، 3 اور کتابیں بھی آئی۔ توجہ ہے، اللہ کی جانب سے 3 اور کتابیں بھی آئی، تورات، زبور، انجیل۔ لیکن آج کوئی مسلمان اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ تورات کی کسی آیت پہ انگلی رکھ کے کہے آیت اللہ ہے۔ آج کوئی مسلمان اس پوزیشن میں نہیں کہ تورات کی کسی آیت پہ انگلی رکھ کے کہے آیت اللہ ہے، زبور کی کسی آیت پہ انگلی رکھ کے کہے آیت اللہ ہے، انجیل کی کسی آیت پہ انگلی رکھ کے کہے آیت اللہ ہے۔ لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کی کسی بھی آیت پہ انگلی رکھو، آنکھیں بند کر کے کہو آیت اللہ ہے۔ کسی آیت پہ بھی انگلی رکھو، آنکھیں بند کر کے کہو آیت اللہ ہے۔ لیکن کسی تورات کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ تینوں کتابیں تھی تو اللہ کی مگر بندوں کے ہاتھ لگ گئی۔ اب پتہ نہیں اس میں بندے کا کلام کتنا ہے، اللہ کا کلام کتنا ہے، لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت پہ بھی انگلی رکھو، آنکھیں بند کر کے کہو آیت اللہ ہے، آیت اللہ ہے۔ اب میں نے اگلے جملے پہ دیکھنے ہیں چہرے کہ کون سا بندہ ہے کہ جو عظمت قرآن پہ نہیں بول رہا۔ بھئی قرآن کی عظمت یہ ہے کہ جس آیت پہ بھی انگلی رکھو، آنکھیں بند کر کے کہو آیت اللہ ہے۔ میں نے سورہ الحمد پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ بقرہ پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ آل عمران پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ نساء پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ آل عمران پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ آراف پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ نحل پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ نمل پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ آل عمران پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ آراف پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ جن پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ مدثر پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ محمد پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ واقعہ پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ ملک پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ عبس پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ نبا پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ نازیات پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ الگ پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ شمس پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ لیل پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ الگ پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ فلق پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے سورہ ناس پڑھا، کہا آیت اللہ، میں نے پورے کا پورا قرآن پڑھا، کہا آیت اللہ، آیت اللہ، آیت اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ چل گیا جو 100% 100% اللہ کی جانب سے ہو اس میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، جو 100% اللہ کی جانب سے ہو اس میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ سیالکوٹ والوں، مجھے کائنات میں اللہ کا یہ جلوہ صرف 2 میں ملا، یا رحمان کے قرآن میں ملا یا فرزند عمران۔
قرآن کی جس آیت کو دیکھا آیت اللہ، جس حرف کو دیکھا آیت اللہ، جس سنٹینس کو دیکھا آیت اللہ، علی کے جس رخ کو دیکھا، آنکھوں کو دیکھا تو عین اللہ، چہرے کو دیکھا تو وجہ اللہ۔ علی کے قرآن کی جس آیت کو دیکھا، وہ جس بندے کے سینے میں دل، اور دل کی مسجد میں علی جن ولی اللہ کی اذان ہوتی ہے، وہ بندہ سر اٹھاؤ۔ بھئی قرآن کی جس آیت کو دیکھا آیت اللہ، جس حرف کو دیکھا آیت اللہ، جس سنٹینس کو دیکھا آیت اللہ، جس کلمے کو دیکھا آیت اللہ، جس فکرے کو دیکھا آیت اللہ، اور علی کے جس رخ کو دیکھا، آنکھوں کو دیکھا تو عین اللہ، علی کے چہرے کو دیکھا تو وجہ اللہ، علی کے گالوں کو دیکھا تو خد اللہ، علی کے جسد کو دیکھا تو جسد اللہ، علی کے کانوں کو دیکھا تو اذن اللہ، علی کی زبان دیکھی تو لسان اللہ، علی کے پار دیکھے تو شاعر اللہ، علی کے ہاتھ دیکھے تو ید اللہ، علی کا جاؤں دیکھا تو جنب اللہ، علی کے پاؤں دیکھے تو رجل اللہ، علی کی ذات دیکھی تو ولی اللہ۔ ارے علی کا کمال ہی یہی ہے، اس کا دوست دیکھا تو رحمت اللہ، اس کا دشمن دیکھا تو لعنت اللہ۔ علی کے جس رخ کو دیکھا آیت اللہ، قرآن کے جس رخ کو دیکھا آیت اللہ۔ آخری جملہ منبر ذاکر صاحب کے حوالے، جو مزاج، اچھا یہ جملہ میرا نہیں، جملہ ہے علامہ اسد جوہری صاحب کا۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج علی کا ہے۔ جو مزاج قرآن، اس لیے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی کو۔ اچھا اس سے پہلے ایک اور بات کرتا چلوں، اچھا قرآن بھی اللہ کی جانب سے آیا، علی بھی اللہ کی جانب سے آئے، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یا رسول اللہ پھر دونوں کے آنے میں فرق کیا ہے؟ قرآن بھی اللہ کی جانب سے آیا، علی بھی اللہ کی جانب سے آئے، پھر دونوں کے آنے میں فرق کیا ہے؟ کہا پڑھو قرآن، ہم نے ہر مسئلے کا حل قرآن میں رکھا ہے۔ میں نے قرآن اٹھایا، قرآن کو کھولا، قرآن کی برکت دانی کی تو مجھے کائنات کے رسول کی ایک دعا نظر آئی کہ جس میں کائنات کا رسول دونوں ہاتھ بلند کر کے طٰہٰ و یاسین، اللہ کا حبیب دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا تھا وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلطانًا نصیرا۔ مالک مجھے سلطان نصیرہ دے دے، مالک مجھے علی دے دے، مالک مجھے علی دے دے، مالک مجھے علی دے دے۔ بھائی پتہ تو چل گیا نا کہ قرآن کے آنے میں اور علی کے آنے میں فرق کیا ہے؟ ارے قرآن جلی نے محمد کو اپنی مرضی سے دیا، علی محمد نے مانگ کر۔ قرآن جلی نے اپنی مرضی سے دیا۔ اچھا کیا کہا قبلہ نے کہ جو مزاج قرآن کا وہی مزاج علی کا، جو مزاج علی کا وہی مزاج قرآن کا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن سے پوچھوں کہ قرآن بتا تیرا مزاج کیا ہے؟ نہ جو بندے پیچھے رہ گئے جملہ تبدیل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اے علی کے خاموش ذاکر، اے علی کے خاموش ذاکر، قرآن تو بتا کہ قرآن کا مزاج کیا ہے۔ تو مجھے قرآن میں اللہ کی ایک آیت نظر آئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ کہا قرآن کا کمال یہ ہے، قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پہ آتا پہاڑ پھٹ جاتے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے، قرآن اگر پہاڑ پہ آتا پہاڑ پھٹ جاتے۔ تو جو مزاج قرآن کا وہی مزاج علی کا، جو مزاج علی کا وہی مزاج قرآن کا۔ تو قرآن نے کہا کہ قرآن کا مزاج یہ ہے، قرآن پہاڑ پہ آ جائے پہاڑ پھٹ جائے، قرآن پہاڑ پہ آئے پہاڑ پھٹ جائے، علی اللہ کے گھر میں آئے دیوار پھٹ۔ جس
علی کی اتنی عظمت تھی، بڑا مارا ہے مسلمانوں نے اس کی بیٹیوں کو۔ عزادارو، بلند آواز سے وہ روتا ہے کہ جس سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور بڑی حسرت تھی زینب کو بین کر کے رونے کی، مگر مسلمانوں نے رونے نہیں دیا۔ کربلا کے بعد حسین 2 اولادیں چھوڑ کے گئے، ایک سکینہ، ایک سید سجاد۔ اب میں یہ جملہ رونے کے لیے تھا، اگلا جملہ ماتم کے لیے۔ 2 اولادیں چھوڑی، جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، اور جو ہر موڑ پہ کہتا رہا پھپھی اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے، وہ ہر چونک میں زندہ رہا۔ عزادارو، سید سجاد ہر چونک میں زندہ رہے، اور میری قوم مت یہ سمجھے کہ سید سجاد کو لڑنا نہیں آتا تھا۔ عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد، غازی سے زیادہ دلیر تھا سجاد۔ تمہارے رونے کے لیے قسم کھاتا ہوں، مجھے علی شن ولی اللہ کی قسم ہے، عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد۔ مجھے سیدہ کے زخمی پہلو کی قسم ہے، عباس سے زیادہ دلیر تھا سجاد۔ دلیل دوں، اگر سجاد کی جگہ عباس ہوتے پہلے چونک میں ہی مر جاتے۔ سجاد ہر چونک میں زندہ رہا اور رو رو کے کہتا تھا بابا آنکھیں کھول، خنجر کے نیچے گردن کٹوانا آسان ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تمہاری آوازوں پہ رحم فرمائے۔ کہا خنجر کی نہیں، یہی وجہ تھی کہ جب میرا مولا شام کی قیدیں نبھا کے کربلا میں واپس آیا نا، تو قبروں کے درمیان میں کھڑے ہو کے سجاد نے کہا تھا اکبر برچی کھانا آسان ہے، بابا حسین تیرا ضربے کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کی سموں کے نیچے کچلا جانا آسان ہے، چچا غازی بازو کٹوا کے فرات پہ سونا آسان ہے۔ عزاداروں قبریں ہلنا شروع ہوئی، کہا سجاد برچی آسان، نیزہ آسان، بازو کٹوانے آسان، تیرا ضربے کھانا آسان۔ سجاد بتا مشکل کیا ہے؟ عزاداروں اس وقت سجاد نے اپنی جھکی ہوئی کمر پہ ہاتھ رکھ کے تڑپ کے کہا آج قبروں سے باہر آؤ، میں بتاتا ہوں مشکل کیا ہے۔ زینب جیسی ماں ننگے سر شرابیوں کے دربار میں 9 گھنٹے کھڑی رکھنا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو، زینب جیسی ماں 9 گھنٹے کھڑی رکھنا زیادہ مشکل ہے۔ عزادارو، جناب سکینہ کے 1-2 دکھ پڑھ کے قبلہ کے حوالے میں ایک کتاب مارکیٹ میں آئی، کتاب کا نام عربی میں بھی اچھا تھا، اردو میں بھی اچھا تھا، فاطمہ سے فاطمہ تک۔ اس میں انہوں نے 2 بیویوں کا ذکر کیا، ایک رسول کی بیٹی فاطمہ، ایک حسین کی بیٹی فاطمہ۔ لکھنے والا کہتا ہے کہ جیسے نام ایک جیسے تھے ویسے ہی مقدر بھی ایک جیسا تھا۔ اب میں نے جملہ نہیں کہنا، میں نے بس ایک لفظ کہنا ہے، جس نے رونا ہوگا وہ رو لے گا۔ عزادارو، جیسے وہ بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی، ویسے ہی یہ بھی بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ جیسے اسے مسلمانوں نے رونے نہیں دیا، ویسے بھی اسے بھی رونے نہیں دیا۔ جیسے اسے رونے نہیں دیا ویسے بھی اسے بھی رونے نہیں دیا۔ اگلی سطر ماتمی کے تڑپنے کے لیے ہے۔ عزادارو، کتاب والا لکھتا ہے کہ جب دونوں میں مطابقتیں تھی تو 1-2 فرق بھی تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ ایک 18 سال میں بوڑھی ہوئی، ایک 4 سال کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے سید سجاد سے کہتی تھی بھیا سجاد آنکھیں کھول، میری کمر ٹوٹ گئی ہے، بھیا سجاد میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس کے پہلو میں ایک زخم تھا، اس کے کانوں میں زخم تھے۔ عزادارو، جب آ گئی نا دربار میں بی بی، جناب زینب کے پیچھے پیچھے رہی۔ جب دربار میں آئی تو ظالم کہتا ہے کون ہے وہ بچی کہ جس کے رونے کی آواز سے میری فوج کو نیند نہیں آتی، جس کے رونے کی آواز سے۔ ایک ظالم کہتا ہے وہ بچی۔ اس نے کہا کون سی بچی؟ کہا وہ بچی جس کا دامن جلا ہوا ہے،
وہ بچی جس کے کانوں سے لہو جاری ہے۔ عزادارو اس نے کہا کہ بچی کو میرے سامنے لاؤ۔ اچھا ایک خطیب کہتا ہے کہ جب میں آل محمد کی وکالت کے، آل محمد کے فضائل کے اور ان کی کتابیں لکھنے کی وجہ سے مجھے جیل ہو گئی، تو میں وہاں پہ گیا تو میں نے ایک قاتل کو دیکھا، ایک قاتل دیکھا کہ جو سزا کے لیے جا رہا تھا، پیشی کے لیے جا رہا تھا۔ اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا، کہا تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے قتل کیوں کر دیا، کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ کہا نہیں، ذاتی دشمنی نہیں تھی، لیکن جب اس نے مجھے گالی دی، میری بیٹی پاس کھڑی تھی، اجرکم اللہ، جب اس نے مجھے گالی دی میری بیٹی پاس کھڑی تھی۔ کوئی بیٹیوں کے سامنے تو گالیاں برداشت نہیں کرتا، میں کہتا ہوں واہ حسین تیری اپنی قسمت، آج لوگ بیٹی کے سامنے گالی برداشت نہیں کرتے۔ 10 محرم کا دن تھا، شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا، حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، حسین کے چہرے پہ تماچا مارا، حسین رو رو کے کہتے تھے ظالم حیا کر، مجھے میری بیٹی کے سامنے نہ مار، میں نے بڑے لاڈوں سے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔